بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کو بیت المقدس یروشلم مسجد اقصیٰ کی وہ تاریخ بتانے جا رہے ہیں کہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی ویڈیو ہے، شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو تاریخ کے حقائق کا پتہ چلے کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مسجد اقصیٰ بیت المقدس اتنی اہم جگہ کیوں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں آپ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئی اور پھر بعد میں فرعون کی غلام بن گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تشریف لا کر بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے قبائل ٹوٹ کر بکھرتے گئے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو اکٹھا کیا اور یروشلم کو مرکزی شہر بنا کر بنی اسرائیل کو یہاں آباد کیا۔ اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ یروشلم میں عبادت کی جگہ مختص کی اور عبادت گاہ تعمیر کی، جسے آج ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اور وہیں پر تابوت سکینہ کو بھی رکھا، اور یہودی نے اس عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا۔ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کا پرانا نام ایلیا تھا، اور جو حقیقت آپ میں سے اکثر نہیں جانتے، جو سرمئی گنبد والی مسجد ہم دیکھتے ہیں، یہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کروائی تھی، جبکہ مسجد اقصیٰ کے لیے دعا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ تو پھر بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی مکمل حقیقت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 دعائیں قبول کر لیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کرے گا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ انہوں نے دوسری دعا کی کہ اللہ ان کو ایسی حکومت دے کہ ایسی حکومت ان کے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ انہوں نے تیسری دعا کی کہ جو آدمی اپنے گھر سے محض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کو جائے، وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جائے جیسا کہ وہ اپنی ولادت کے روز تھا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کر لی ہوگی۔ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلی تعمیر کب ہوئی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، پھر کون سی مسجد؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر ساری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو۔ متفق علیہ۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور اس کے 40 برس بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ جب واقعہ معراج ہوا تو منکرین نے جھٹلایا اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے کہ مسجد اقصی میں فلاں جگہ کیسی تھی، فلاں مقام کدھر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی آپ کے سامنے روبرو پیش کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے جاتے اور ان کے تمام سوالات کے جوابات دیتے جاتے۔ تو ان تمام احادیث کے نتیجے میں علماء کرام اس نتیجے پر پہنچے کہ مسجد اقصی کا ٹوٹل ایریا 37 ایکڑ ہے۔ یہ 37 ایکڑ کی پہاڑی جس کے چاروں طرف دیوار ہے، اور اس کے اندر کچھ بہت اہم چیزیں موجود ہیں کہ 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس تیسرا بڑا مقام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے الاقصی دور کی مسجد کہا ہے۔ اسی پہاڑی پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنوایا تھا جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اور اسی پہاڑی پر ایک چٹان موجود ہے جسے صخرہ کہتے ہیں، اور اسی جگہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا، اور اسی چٹان پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ رکھوایا تھا، اور اس وقت اس چٹان کے اوپر گولڈن رنگ کا گنبد ہے جسے دی ڈوم آف دا راک، قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اور اسی پہاڑی پر سرمئی گنبد والی مسجد وہ مسجد اقصی تھی جسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر فرمایا تھا۔ اور اسی پہاڑی پر ایک مقام حیۃ البراق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو باندھا تھا۔ عیسائیت کے لیے بھی یہ پہاڑی دوسرا بڑا مقام ہے کہ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر صلیب پر چڑھایا گیا، اور اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اتریں گے، اور اسی مقام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ مگر یہودیوں کے لیے یہ سب سے زیادہ مقدس ہے، بلکہ ان کے لیے یہ ان کا کعبہ ہے، ان کا قبلہ ہے، اور ان کے قبلے میں سے صرف ایک دیوار باقی بچی ہے جسے یہ دیوار گریہ کہتے ہیں، اور اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور 2000 سال سے گرے اپنے کعبہ کو دیکھ کر روتے ہیں۔ 1217 میں ایک یہودی ربی نے قبۃ الصخرہ کو دیکھ کر کہا تھا، ہمارے مقدس ترین علاقوں پر باہر سے آنے والے لوگوں یعنی کہ مسلمانوں کے بنے مندر دیکھ کر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہودی 2000 سال سے اس مقام کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلے عیسائیوں کے قبضے میں رہا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح کیا تو یہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ گیا، تو آخر کار 2000 سال بعد اس کو یہودیوں نے حاصل کرنے کے لیے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور فلسطین کی ریاست پر قبضہ کر کے آخر کار یہودیوں نے یروشلم کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مگر فلسطین کے غیرت مند مسلمانوں نے یہودیوں کے آگے مزاحمت شروع کر دی،
اس مزاحمت کے نتیجے میں 1967 میں یہ طے پایا کہ یروشلم کی سیکیورٹی اسرائیل کے پاس ہوگی اور بیت المقدس کی اس پہاڑی پر یہودی اپنا جھنڈا نہیں لہرائیں گے اور بیت المقدس اردن کے اسلامی وفد کے ماتحت ہوگا۔ دی ڈوم آف دا راک کا سنہرا گنبد 5000 سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے، جسے اردن کے شاہ عبداللہ نے اپنی جیب کے خرچے سے تعمیر کیا۔ 37 ایکڑ کے اس الاقصی کمپاؤنڈ کے 11 دروازے ہیں۔ 10 دروازے مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں اور ایک دروازہ غیر مسلموں کے لیے کھلتا ہے۔ اس پہاڑی پر قبۃ الصخرہ میں ایک چٹان ہے جسے آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہودی اس پہاڑی پر جوتوں کے ساتھ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے لیے بہت مقدس مقام ہے۔ ان کے مطابق اسی پہاڑی پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی کوشش کی تھی، اور یہی وہ مقام تھا جسے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا، اور اسی مقام سے سیدنا آدم علیہ السلام کی مٹی لی گئی تھی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ بھی اسی مقام پر رکھا تھا۔ تو 1968 میں جب یروشلم کا کنٹرول مکمل یہودیوں کے قبضے میں آ گیا تھا، تب انہوں نے یہودیوں کو منع کیا کہ ہم ابھی اس مقدس مقام پر نہیں جائیں گے جب تک پھر سے ہیکل سلیمانی تعمیر نہ کر لیں۔ ہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد اس پہاڑی پر جائیں گے اور تابوت سکینہ کو پھر سے حاصل کریں گے۔ یہ دنیا کا محفوظ ترین مقام ہے جہاں پر نہ کھدائی کی جا سکتی ہے اور نہ اسے تباہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ یہودی جوتوں کے ساتھ جا بھی نہیں سکتے۔ 2000 سال کی تاریخ میں ہیکل سلیمانی 2 بار تعمیر ہوا اور 2 بار اجڑا، اور اب تیسری بار یہ اسرائیل کے یہودی اسے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کا نقشہ جاری کیا ہے۔ آخر یہودیوں سے یہ مقام کیوں کھویا؟ کیونکہ یہودیوں نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تورات زبور میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کیں تو یہ بنی اسرائیل قوم پھٹکاری گئی اور دنیا کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہونے کے درجات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ اس قوم پر تو من و سلوہ اترا، آسمانی کتب اور صحیفے اترے، بکثرت انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، فرعون کی غلامی سے اس قوم کو نجات دلائی گئی، مگر اس پھٹکاری ہوئی قوم نے پیغمبروں کو شہید کیا، نعوذ باللہ۔ ان کے ارادے اس زندگی میں کبھی اب کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ پھٹکاری جا چکی ہے۔ خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی یہ مقدس مقام اور انبیاء کرام علیہ السلام کا تاریخی ورثہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا کر دیا گیا۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، اور مسجد اقصیٰ ہمارا پہلا قبلہ بھی ہے۔ ہم مسلمانوں نے 16 سے 17 ماہ اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ جگہ صرف امت مسلمہ کی ملکیت ہے، اور اسے نہ یہودی چھین سکتے ہیں اور نہ عیسائی۔ فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور دجال کے لیے اللہ پاک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ یہودی ہی دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی نیت رکھنے والے بھی تاریخ میں یہودی ہی تھے۔ فلسطین میں موجود مسلمان پوری امت مسلمہ کی جنگ تنہا لڑ رہے ہیں، اور فلسطین کے عظیم مجاہدین اور ابو عبیدہ کو ہمارا سلام کہ
کیونکہ وہ مقام معراج کے بھی تنہا محافظ ہیں، بلکہ بہت سارے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کے ورثے کے بھی تنہا محافظ ہیں۔ امید ہے ہماری اس ویڈیو سے آپ سب کو مسجد الاقصی بیت المقدس کی تاریخ اور اہمیت سے واقف ہو چکے ہوں گے، اور ہم سب مسلمانوں کی ایک ہی نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے اور بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانا ہے اور فلسطین کو آزاد کرانا ہے۔ لبیک یا اقصی، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اقصی ہم شرمندہ ہیں، اے اقصی ہم شرمندہ ہیں، اے اقصی ہم شرمندہ ہیں۔